نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے دعوت اسلام، اور ہمارا آج کا عنوان ہے مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم۔ عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مسلمانوں پر بے تحاشا ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی کفاران مکہ نے بے تحاشا ظلم ڈھائے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو عبد مناف کے چشم و چراغ تھے، بنو عبد مطلب کے چشم و چراغ تھے، جو کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اور اس کا بڑا رعب اور دبدبہ تھا، اور اس بڑا ایک شریف اور عالی ظرف خاندان تھا، اور اس کا بڑا مقام تھا مکہ کے اندر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کفاران مکہ نے معاف نہیں کیا، اور آپ کو طرح طرح کی تکالیف پہنچائی، اور آپ کے ساتھیوں پر، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، بے تحاشا ظلم و ستم ڈھائے۔ تو ان حالات و واقعات میں سے چند واقعات میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں۔ تو آج حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات و واقعات میں آپ حضرات کے سامنے بریف سا سکیچ ان کا پیش کروں گا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف اور مشہور صحابی رسول ہیں۔ آپ کا زہد و تقوی بڑا مشہور ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ ابو ذر کے پاس وہ علم ہے جو عام لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے، اور انہوں نے اس علم کو اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو عزیزان محترم، نبوت کی خبر جب پہنچی حضرت ابو ذر غفاری کے پاس، تو انہوں نے اپنے بھائی کو مکہ مکرمہ بھیجا کہ پتہ کرو کہ وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے اور خدا کا پیغام لے کر میرے پاس آتا ہے، اور آسمان سے میرے پاس خبریں آتی ہیں، اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ تو ان کے بھائی آئے اور انہوں نے یہاں پتہ کیا، تو واپس جا کر انہوں نے بتایا کہ میں نے اس شخص سے ملاقات کی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور میں نے ان کو اچھی عادات و اخلاق کا مالک پایا ہے، اور اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا درس دیتے ہیں وہ لوگوں کو، اور بہت اچھے انسان ہیں۔ ان کا کلام نہ شعر ہے اور نہ وہ کہن کا کوئی کلام ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا کلام لوگوں کو سناتے ہیں، ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور انہیں نیکی اور پارسائی کی تلقین کرتے ہیں، زہد اور تقوی کی تلقین کرتے ہیں، اور وہ سچے خدا کے پیغمبر۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشفی نہ ہوئی، اور ان کے دل میں خواہش بیدار ہوئی کہ وہ خود جائیں اور خود معاملات کی چھان بین کر کے خود پتہ کریں۔ تو وہ خود حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور مسجد حرام کے اندر وہ ٹھہرے۔ تو چونکہ ایک اجنبی تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کون ہے یہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت تھی ان کے پاس، تو انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ شخص اجنبی ہے، کوئی مسافر ہے، تو اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ وہ انہیں اپنے گھر میں لے گئے، لیکن ان سے کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا کہ بھائی آپ کون ہیں، بس خدمت ان کی کر دی۔ اگلے دن تو پھر اسی طرح مسجد حرام میں آ گئے، حضرت علی سے رخصت ہونے کے بعد پھر دوبارہ مسجد حرام میں آ گئے، حضرت علی نے پھر دیکھا، تو پھر ان کو لے آئے اپنے گھر۔ اس طرح 3 دن اور 3 رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری کو اپنے گھر لاتے رہے، ان کی خدمت کرتے رہے۔ تو تیسرے دن ان کے دل میں خیال آیا کہ میں ان سے پوچھوں کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے پوچھا، تو انہوں نے اپنا مافی الضمیر بتایا اور کہا کہ میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں کہ جو شخص یہ اظہار کرتا ہے، یہ بیان کرتا ہے کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے، اور اللہ کا نبی ہوں، اور میرے پاس خدا کا پیغام آتا ہے، اور وہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلا رہے ہیں، میں اس شخص سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہیں، انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ان کی ملاقات کروا سکتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے گا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کو وہ ساتھ لے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کر کے حضرت ابو ذر غفاری بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے کلمہ اسلام
پڑھنے کے لیے آپ سے درخواست کی، مسلمان ہونے کی درخواست کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پڑھایا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ذر تم مسلمان ہو گئے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اجر و ثواب میں اضافہ کرے گا، لیکن ابھی تک ہماری تعداد تھوڑی ہے، مسلمان کم ہیں، ہم کفاران مکہ کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، فی الحال ہم کمزور ہیں، تو اپنے ایمان کو چھپائے رکھنا، ظاہر نہ کرنا کسی پر۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب یہ بات سچی ہے، اللہ کا کلام ہے اور آپ خدا کے سچے نبی ہیں، تو میں کیوں نہ ان کو مقابلہ کروں گا، ان بے ایمانوں کے سامنے چلا کر پڑھوں گا میں کلمہ شریف۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، اگلے دن صبح مسجد حرام میں چلے گئے اور چلا کر پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ جب یہ چلا کر پڑا تو چاروں طرف سے کفاران مکہ امڑ کر آئے اور ان کو مارنے لگے، گھونسوں سے، مکوں سے، لاتوں سے مارنے لگے، مار مار کر انہیں زخمی کر دیا، برا حال کر دیا ان کا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک اجنبی شخص کو مار رہے ہیں جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اس کو مار رہے ہیں، تو وہ اس کے اوپر آ گئے، چھا گئے ان کے اوپر، اور ان کے اوپر لیٹ گئے اور ان کو نہ مارنے دیا، بچا لیا ان کو۔ لوگوں کو کہا ظالموں دیکھو یہ شخص قبیلہ غفار کا رہنے والا ہے، یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے، اور یہ قبیلہ غفار جو ہے یہ شام کے راستہ میں رہتا ہے، ان کی رہائش شام کے راستہ میں، اگر تم اس کو مارو گے اور یہ مر گیا تو یہ تمہارا تجارتی راستہ بند کر دیں گے، جو شام کی طرف جاتا ہے تجارتی راستہ، اس راستہ کے درمیان میں یہ لوگ رہتے ہیں، ان کا قبیلہ وہاں رہائش پذیر ہے اس راستہ میں، تو یہ آپ کا تجارتی راستہ بند ہو جائے گا، تمہاری تجارت بند ہو جائے گی، تمہارا کاروبار بند ہو جائے گا۔ تو پھر وہ لوگ باز آئے۔ اسی طرح اگلے روز پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں آئے اور اسی طرح بلند آواز سے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ محمد عبدہ و رسولہ۔ تو پھر چلا کر پڑھا تو کفار مکہ پھر دوڑ کر آئے اور پھر مارنا شروع کر دیا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آئے اور پھر انہوں نے ان کو بچایا، ان کے اوپر لیٹ کے، اور کفار کو پھر سمجھایا کہ ظالموں تم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہو، اپنے آپ کو مروا رہے ہو، قبیلہ غفار کا شخص ہے اور تمہارا تجارتی راستہ بند ہو جائے گا۔ تو پھر وہ شخص باز آئے۔ تو عزیزان محترم یہ تھی صحابہ کرام کی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور یہ تھی ان کی محبت مذہب اسلام کے ساتھ، کہ کفاران مکہ مار رہے ہیں، مکوں سے، کھونسوں سے، لاتوں سے مار رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں چہرے ان کے، اور ان کو تکالیف پہنچائی جا رہی ہیں، لیکن اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن ان کے دلوں سے اسلام کی محبت، اسلام کا پیار نہیں نکال سکے۔ کفاران مکہ ظلم و ستم ڈھانے کے باوجود، طرح طرح کی تکلیف دینے کے باوجود، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تعداد میں دھیرے دھیرے اضافہ ہوتا گیا، اور یہی وہ جذبہ تھا، جذبہ ایمانی، جس کی بدولت ایک دن آیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام، آپ کے جانثار، دنیا کے نصف سے زیادہ حصہ پر قابض ہو گئے، اور 30 لاکھ مربع میل تک کا علاقہ جو تھا وہ مسلمان کے قبضہ میں آیا، اسی جذبہ کے تحت۔ اللہ اکبر، وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔